حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل نقشبندیہ نیازیہ ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انسانوں میں بھی، پرندوں میں بھی، مچھلیوں میں بھی، جانوروں میں بھی کوئی بھی مقام ہوتا ہے، کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کا ایک بڑا ہوتا ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں تو تمام کے تمام افراد برابر نہیں ہوتے۔ گھر کا کوئی ایک سربراہ ہوتا ہے۔ کوئی اپارٹمنٹ ہے، بلڈنگ ہے یا کوئی سوسائٹی ہے تو اس سوسائٹی میں، اپارٹمنٹ میں سب کے سب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ، ایک یا دو ان میں سے صاحب قدرت ہوتے ہیں جن کو سسٹم کا اختیار ہوتا ہے۔ جنگل ہے تو جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، جیسا قانون بنائے، جو کرنا چاہے کر لے۔ بڑا شہر ہوتا ہے تو اس شہر کا ایک میر ہوتا ہے، وہ اس سسٹم کو چلاتا ہے۔ صوبہ ہوتا ہے تو صوبے کا وزیر اعلیٰ یا گورنر ہوتا ہے۔ ملک ہوتا ہے تو ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں دیکھا گیا کہ بڑا اگر ٹھیک ہو جاتا ہے، پورے کا پورا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے۔ بڑا اگر بگڑا ہوا ہو تو پورے کا پورا سسٹم ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس پہ مجھے یاد آیا، یہ جو ہمارا دنیا کا سسٹم چلتا ہے تو اس سسٹم کے پیچھے ایک خدا کا تکوینی نظام بھی ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بھی کوئی ذمہ دار مقرر ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہا کہ حضرت آج کل نظام بڑا سست چل رہا ہے۔ فرمانے لگے کہ بھائی اس علاقے کا جو ناظم ہے تکوینی نظام کے تحت، وہ ناظم بڑا سست ہے۔ پوچھا حضرت وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ وہ خربوزے بیچ رہا ہے پلیٹ میں۔ وہ آدمی چلا گیا اور جا کر کے ان سے ایک پلیٹ خربوزہ لے لیا۔ خربوزہ لینے کے بعد یہ خربوزہ پھیکا ہے کہہ کر کے اس نے پوری پلیٹ پھینک دی، مجھے دوسری دو۔ اس طرح کچھ دیر میں اس نے سارے کا سارا اس کا خربوزہ ضائع کر دیا اور پیسہ ایک نہیں دیا۔ واپس آئے، کہنے لگے حضرت بندہ بڑا بیکار ہے، بڑا سست ہے۔ کچھ عرصے کے بعد نظام بڑا ٹائٹ ہو گیا تو وہ بندہ آیا، کہنے لگے حضرت آج کل نظام بڑا ٹائٹ ہو گیا ہے، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے ناظم بڑا ٹائٹ آ گیا ہے۔ بولا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے فلاں جگہ پانی بیچ رہا ہے، سقے کا کام کر رہا ہے۔ وہ چلا گیا، کچھ پیسے لے کر کے، انیاں لے کر کے، وہ ایک گلاس پانی بیچتا تھا۔ انہوں نے ایک گلاس پانی لیا، مانگا، اور مانگنے کے بعد جیسے منہ کے قریب لے گیا، کہنے لگے اس میں تن کا تھا، یہ کہہ کر کے گلاس اس نے پانی ضائع کر دیا، مجھے دوسرا گلاس پانی دو۔ تو اس نے گلاس پکڑ لیا، کہا کہ پہلے اس گلاس کا پیسہ نکالو۔ کہنے لگے تن کا تھا اس لیے میں نے گرا تھا۔ کھینچ کے ایک چماٹا منہ پہ مارا، کہا کہ اگر تن کا تھا نا تو میرا پانی مجھے واپس کر دیتے، تم نے ضائع کیوں کر دیا؟ اب اس کے پیسے نکالو، پھر دوسرا گلاس تمہیں ملے گا اور اس کے بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ تو جس طرح سے ملک کا سربراہ اگر بیکار آ جائے، سارے کا سارا ملک بیکار ہو جاتا ہے۔ ملک کا سربراہ اگر اچھا آ جاتا ہے تو سارے کا سارا ملک اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک جگہ گشت کے لیے بیس بدل کر کے نکل گئے۔
ایک جگہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ہے، وہ راستے میں جا رہی اندھیرے میں۔ سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ عورت سامنے آ گئی، پوچھا کہ مائی، اس رات کے اندھیرے میں اکیلی عورت ہو کر کے تم کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے ایک اچٹی سی نگاہ ڈال دینے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو، یہ سوال پوچھنے والے یا تو کوئی عمر مر گیا ہے اور کوئی ڈاکو ہے وہ پوچھ رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ تم خود عمر ہو، تم پوچھ رہے ہو۔ کسی اور کو یہ سوال پوچھنے کی جرات نہیں ہو سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ ملک کا سربراہ اگر اچھا ہو تو پورے کا پورا ملک کا سسٹم صحیح چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو، پورے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے پورے کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بگڑتا ہے پورے کا پورا جسم بگڑتا ہے، وہ دل ہے۔ ملک کا سربراہ وزیر اعظم یا صدر کہلاتا ہے۔ ہمارا جو جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک جس طرح ملک کے اندر نظام چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر بھی ایک پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ جسم کے کون سے حصے میں تیزابیت پہنچانی ہے، جسم کے کون سے حصے میں شوگر پہنچانی ہے، جسم کے کون سے حصے میں پانی پہنچانا ہے، جسم کے کون سے حصے میں ہڈی بنانی ہے، جسم کے کون سے حصے میں بال بنانا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سربراہ دل کو بنایا ہے۔ پورے کا پورا جسم کا جو سارے کا سارا سسٹم ہے، یہ ایک طرح سے رعایا اور خادم ہے، اور جسم اس کے لیے مخدوم اور صدر ہے۔ اگر ہمارا دل صحیح ہو جاتا ہے، صدر صاحب صحیح ہوتا ہے، پورے کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارا دل بگڑ جاتا ہے، صدر صاحب بگڑ جاتا ہے، پورے کا پورا سسٹم ہی بگڑ جاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پابندی سے جماعت کی بھی پابندی کر رہا ہے، اذان جیسے سنی مسجد آ رہا ہے۔ بھئی تم اتنی پابندی کیوں کر رہے ہو؟ میرا دل کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، بھئی کیوں کرتے ہو؟ میرا دل کر رہا ہے۔ درود شریف پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ میرا دل کر رہا ہے۔ ہر اچھے کام میں وہ آگے بڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میرا دل کر رہا ہے۔ دل جو کام کرنے کا چاہے، پورے کا پورا جسم اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سب کے سب پانی پی رہے ہوتے ہیں، وہ پانی نہیں پی رہے، کیوں نہیں پی رہے ہو؟ میرا دل نہیں کر رہا ہے۔ سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ میرا دل نہیں کر رہا ہے۔ سارے دوست اکٹھے ہو گئے، گپ شپ لگا رہے ہیں، بھئی تم کیوں نہیں آئے؟ میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ تو دل اللہ تبارک و تعالی نے پورے کے پورے جسم کا سربراہ بنا دیا ہے۔ اگر یہ دل صحیح ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر یہ دل بگڑ جاتا ہے پورے کا پورا دل بگڑ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پابندی سے، اور بہت سارے لوگ نماز کے قریب نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ جن سے پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارا دل کر رہا ہے۔ جن سے پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا دل جو صحیح ہوگا میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے۔ جہاں ہمارے دل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بن جائے، ہم دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جائیں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پورے باڈی کو اس کا تابع بنا دیں گے، اور پوری باڈی صحیح کام کرنے لگ جائے گی۔ یقین جانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہلکا سا بھی تعلق ہو جائے تو تعلق ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کاموں کو ایسے کرتے ہیں کہ بندہ سوچتے سوچتے رہ جاتا ہے۔ اس دل کا عشق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے الجھنوں سے بندے کو نکالیں گے۔
پریشانیوں سے نکالیں گے۔ مجھے اچانک سے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، مولائی روم رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بازار میں جا رہے تھے۔ اچانک بازار میں ان کی نگاہ پڑ گئی کہ ایک خاتون ایک دکاندار کے پاس کھڑی ہے اور وہ خاتون انگلی کے اشارے سے کہتی ہے فلاں چیز ڈال دو، فلاں چیز ڈال دو، اور وہ دکاندار اس خاتون کو دیکھے جا رہا ہوتا ہے اور وہ چیز ڈالے جا رہا ہوتا ہے۔ جب تک اس خاتون کی انگلی دوسری چیز کی طرف نہیں جاتی اس کو دیکھتا رہتا ہے، وہ چیز ڈالتا جاتا ہے۔ کافی دیر تک اس عورت نے انگلی کے اشارے سے اس کو پورے دکان میں نچایا اور سامان ڈلوایا۔ ڈلوانے کے بعد اس نے ایک بورے میں ڈال دیا۔ بورے میں ڈالنے کے بعد اس عورت نے پوچھا کیا حساب بنا؟ اس نے ایک جملہ کہہ دیا، کہا کہ عشق میں حساب نہیں ہوتا ہے، یہ سامان میں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ بہرحال وہ سامان اٹھایا، گھر پہنچا دیا، واپس آیا۔ مولائی روم رحمہ اللہ وہاں پر کھڑے، واپس آیا، آنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ عورت کون تھی جو تمہیں نچا رہی تھی اور اتنا سامان تم نے فری میں اس کو دے دیا؟ کہنے لگا کہ مجھے اس عورت سے عشق ہو گیا ہے۔ بولا پیسے کیوں نہیں لیے؟ کہنے لگے عشق میں حساب نہیں ہوتا ہے، عشق میں حساب ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد مولائی روم رحمہ اللہ وہیں پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ شاگرد پاس تھے، انہوں نے پانی ڈالا، ہاتھ پیر ملے، کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد وہ دکاندار کا رنگ پیلا پڑ گیا کہ حضرت جانتے تھے کہ حضرت کوئی گستاخی ہو گئی ہوگی، مجھے معاف کر دے، آپ کی بے ادبی ہو گئی، بے احترامی ہو گئی۔ کہنے لگے تم آج سے میرے استاذ بن گئے ہو۔ وہ دکاندار حیران کہ بھئی میں آپ کا استاذ کیسے؟ آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ۔ فرمانے لگے کہ میں ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا تسبیح پہ گن کر، اللہ کو یاد کرتا تھا تو تسبیح پہ گن کر کے اتنی تسبیح میں نے پڑھ لی، درود پڑھ رہا تھا تو تسبیح پہ گن کے پڑھ رہا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو ورقوں کو گن کر کے آج میں نے اتنے ورق پڑھنے ہیں، نماز پڑھتا تھا تو رکعتوں کو گن کر کے آج میں نے 6 رکعت پڑھنی ہے، 8 رکعت پڑھنی ہے، 10 رکعت پڑھنی ہے آج، اور میں بھی دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ آج تم نے مجھے سبق دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں کی ہیں تو وہ نعمتیں شمار میں نہیں آتی ہیں، اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں گن کر کے حساب کر کے کر رہا ہوں، یہ تو عشق کا تقاضا نہیں ہے۔ جہاں پہ عشق ہوتا ہے، جہاں پہ محبت ہوتی ہے تو وہاں پر معاملہ بے حساب ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں لیکن بے حساب یاد کریں۔ عموماً ایک بات آپ نے کبھی نوٹس میں لیا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ بھئی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ اللہ کرتے جائیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھا لیجیے۔ کوئی بھی معاملہ ہو اللہ دیکھے گا، کوئی بھی چیز ہو اللہ دیکھے گا۔ جب ہم بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جائیں گے، اپنے گھر جا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، زبان سے کہہ دیں، دل سے کہہ دیں اللہ اللہ اللہ، سفر بھی چلتا رہے گا، ذکر بھی چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے پاس ہم گئے، ٹنڈو آدم، حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ تھے۔ فرمانے لگے کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ پاس انفاس کرتے تھے۔ پاس انفاس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان سانس لیتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ انہوں نے اس پہ اتنا عبور حاصل کیا تھا، اتنی پریکٹس کی تھی کہ ان کا سانس کے ساتھ ذکر آٹومیٹک بن گیا تھا، ان کا کوئی سانس بغیر ذکر کے نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، مسلم شریف کی روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کی صفت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یلہمون التسبیح کما تلہمون النفس، جیسے تمہارا سانس چلتا ہے جنتیوں کے سانس کے ساتھ اللہ کی تسبیح چل رہی ہوگی۔ جیسے کچھ پرندے ہوتے ہیں ان کی آواز اللہ کے ذکر پر مشتمل ہوتی ہے، کچھ جانور ہوتے ہیں ان کی آواز اللہ کے ذکر پر مشتمل ہوتی ہے۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ یار یہ تو اپنی آواز نکال رہے ہوتے ہیں، غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ یا جبار، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے یا رحمان، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے یا قادر، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے یا مقتدر، پرندوں کی آواز۔ تو اسی طرح سے جو جنتی ہوں گے نا، تو وہ جنتی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے سانس کے ساتھ، جیسے سانس چل رہا ہے تو اللہ کی تسبیح آٹومیٹک چل رہی ہوتی۔ کبھی آپ نے بانسری کی آواز سنی ہوگی تو بانسری کی آواز جیسے نکلتی ہے تو اس میں ساز ہوتا ہے، وہ بانسری کے اختیار میں اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے سانس کی بناوٹ ایسی کر دیں گے جیسے وہ سانس لیں گے تو ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح چل رہی ہوگی۔ تو جو انسان دنیا میں اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اپنے سانس کے اندر اللہ کے ذکر کو بسا لیتا ہے، تو 24 گھنٹے جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو تب بھی اس کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے تب بھی اس کا ذکر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے خلیفہ سے ہم ملے، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت 24 گھنٹے میں 42,000 دفعہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ آٹومیٹک ان کے سانس پہ جاری ہو گیا تھا، ذکر کرتے کرتے۔ تو اسی طرح سے میرے دوستو، جب انسان ہم ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو مسلسل ذکر کرے گا، سو رہا ہوگا تو تب بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا، دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام کی تعریف ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ صحابہ کرام کے اللہ نے تعریف یہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں تجارت کر رہے ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، لیکن یہ چیزیں اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتی۔ یہ جو ذکر ہے 24 گھنٹے جاری ہوتا ہے، تو اس کے لیے دل سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں انسان دل سے ذکر کرنا شروع کرے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالی 24 گھنٹے کی اس کی زندگی کو عبادت بنا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، ذکر کر